صاحبزادہ صاحبزاد گان تشریف فرما ہیں، ساجد الرحمان صاحب بھی اور دلدار صاحب بھی لندن جاتے ہیں، باہر ملکوں میں، ان سے پوچھ لیں وہاں تعویذ چلتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے لکھے ہیں کہ نہیں کبھی، وہاں چلتے ہیں۔ مجھے بھی ایک دو مرتبہ اتفاق ہوا لکھ دینے کا، مگر میں نے فیس مقرر نہیں کی، ان سے پوچھ لیں کہ کتنی تباہی آئی ہوئی ہے وہاں، ان کے لیکچر کو کوئی نہیں سنتا، ان کی گفتگو پر کوئی دھیان نہیں کرتا، کیوں؟ لوگ سننا نہیں چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ کہاں تک بول رہے ہیں؟ ساری امت کے خطیب بول رہے ہیں، امت نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ماننی تو ہے ہی نہیں، سننے سب کی ہیں، چسکا لگائیں گے پھر ہم بھی مسکا لگائیں گے، اگر آپ چسکا لگائیں ہم بھی باتوں کا مسکا لگائیں گے۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں تساں کہن کے ڈبسان آ تساں نہیں سننی نا کہ اساں بھی ٹکا کے بولنا ہے جی۔ صاحبزادہ ساجد صاحب کا خطاب ہو، میں خود ٹوٹے پھوٹے الفاظ زیادہ اچھا نہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں، اپنا ذوق معافی ضمیر بیان کر لیتا ہوں، اور یہ عمدہ بولنے والے ہیں، لیکن ان کے یا ان سے اچھے یا ان جیسے لوگوں کا کلام سننے کے لیے، گفتگو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قوالی، نعت خوانی، ان کو لوگ سنتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ ایک آدمی ساری عمر تعلیم حاصل کرتا ہے دین کی، یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں، عبد القادر صاحب بیٹھے ہیں، مدرسہ کھولا ہوا ہے جی، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ دیکھتے رہتے ہیں جناب کوئی خدمت دین کی آ کر کرے، کوئی طلبہ کی خدمت کرے، ان کو شاید کوئی اللہ کا مقبول ہو یا کوئی اچھا آدمی ہو، کوئی ان کی خدمت کرتا ہو طلبہ کی، اتنے میں مدرسہ دیکھا ہے۔ یہ بھی نعت خوانی شروع کر دیتے، قوالی شروع کر دیتے ہیں، تو چار پیسے ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں، کوٹھیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن اب مدرسے میں کون جائے؟ دین کی خدمت تو علماء کر رہے ہیں، 40 سال یہ درس نظامیہ پڑھتے ہیں، زانوے تلمس طے کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کی سنتا ہی کوئی نہیں۔ اور قوالیاں اور نعت خوانیاں، کلین شیف اور آج کی جدید طرزیں، میں چھڑکائیاں منگا، میرا دل کرتا دھک دھک دھک، یہ طرزیں، اور نعت ہو رہی ہے حضور کی۔ خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑوں گا امت کے سامنے کہ ایسے نعت خانوں کو پیسے نہ دیا کریں، یہ حضور کی توہین ہے۔ فلمی گانے ان کی طرزوں پر حضور کے جدید لوگوں کا کلام گاتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ علماء کی خدمت کریں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے 40 سال جو وقت گمایا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ ایک قوالی شروع ہو جائے، نامور قوال آ جائے، ساری دنیا بھاگ کے ادھر چلی جائے گی، کوئی گانے والی عورت آ جائے ہے جی، دنیا ادھر چلی جائے۔ اور گڈی بھی کیڑی بجانی آج کل لوکا لی جائے، کہ نام ریشمہ کہ نہیں، یہ نام نصیبو، اے شرطیہ میں آنا بڑے تو بڑا خطیب کہنا ہو، ایک پاس نصیبوں میں بٹھا دو، دنیا نصیبوں در گئے۔ ہون میں کہ آکھا رشتہ داری کس نہ لے، علم رسول سے تعلق ہے، علماء سے تعلق ہے، یا نصیبوں سے تعلق ہے؟ ایک کوئی ملدے ہی نہ گل، کوئی اتے ملدے نہ دین، تو مطلب ہے چلو میں خود موسیقی جانتا، اللہ دا فضل ہے، سمجھیں، ذوق ہے میرے، بغیر سکھیوں جانتا، ساریاں سراں یہ وہ اگے پیچھے بڑے بڑے، لیکن ذوق نال کسی وقت چلو جی اسی بھی کر دیتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب ایک باری سنایا، لیکن حالانکہ نقش بندی مگر مہربانی کی تھی بڑے کہ چپ کر کے بیٹھتے رہے، داد بھی دینے رہے تھوڑی تھوڑی، سمجھ آئے؟
تے مطلب ہے اسی انہاں جہاں بندیاں بھی کہنا ہے اس پیڑے وچ سمجھ آئے طریقے نہ آندا ہے طریقے نہ تے ماشاءاللہ ہے بھی بازاؤ کر اے نہ سمجھو خوش ہو کر بازاؤ کر لیکن میرے جہاں بندہ انہاں ملے تے انہاں نے سازہ چھیڑے ہر بندہ انہاں نہیں چھیڑ سکنا ٹھیک ہے نا ہاں تو مطلب ہے مجھے بھی ذوق ہے لیکن ایک حد تک ہے نا میں علماء کی قدر کرتا ہوں عزت بھی کرتا ہوں اے جڑے بیزتے قسم نے علماء نا اے جی جڑے فتوہ فروش اے کسی پیر صاحب نا مرضی ویک کے فتوہ بدل دیتا کسی امیر صاحب نا کسی وزیر صاحب نا کسی سفیر صاحب نا اشارہ پا کے ہے جی لفافہ ویک کے بند چوبے فتوہ رسول اللہ دا بدل دیتا میں دسوئے تسی مسلمان بیٹھے ہو کہ نہیں کوئی شک تے نہیں نے اپنے ایمان تے نہیں نا ہاتھ چاہ کے آنکھوں پہ ایسے فتوہ فروش مولویوں کے خلاف ہیں آپ کے نہیں جو درباروں میں فتوہ بیچا ہے جنہوں نے اور میں نے دیکھا صرف پیراں خوش کرنے سے وہ پیر بیچارے کے کر سکتے پیر تو آپ محتاج ہوں پیر کچھ نہیں کر سکتے نہیں میں خود پیر ہوں تو ساں کے لگنا میں شکلوں بولو پیر لگنا کہ نہیں تے پیر لگنا نا پیر ہے بھی ہاں اللہ دے فضل تے میڈی حیثیت میرے اور تواڈے مالک کے سامنے ایک تیلے تمہیں کمزور ہے کچھ بھی نہیں آتی کچھ بھی نہیں میری گل سن لو کل ورتو گے یاد رکھنا بڑی گل اسی کوئی چیزہ نہیں اسی تواڈی طرح محتاج ہوں جس طرح تسی محتاج ہو نا آنا کہ غنی ترند محتاج ترند سادی نے کیا سی گلستہ میں جڑے بڑے بڑے بن کے پھرنے بہن نا بڑیاں بڑیاں ٹورا رکھ کے حقیقت تک ہوتے اتنے ہی شودے نے اتنے ہی محتاج ہوں ہر گل میں اتنے ہی محتاج اے گل سنو ایک سامنی گل نے تو سب باڈی گارڈ رکھیا کدے بولو کیوں محدود جا کام ہے کروں اٹھیا نکلیا ہے جی چھڑی اٹھائی خاموشی سے چل دیے اکبر سفر میں رکھتے نہیں کام تین ٹام سے ہم اے کونڈی جی چاہی چادر موٹے دھڑی ٹور پیا اے ذرا صدر پاکستان کو پوچھو نا من خالے بیت الخلاء میں شاید ونے ہونو تھے ہیں جی وزیر اعظم صاحب کو پوچھو اتھے بھی پہلے بندہ ونے ہے چک کرنا ہے جے کہتے پیشاب زورے نہ آیا ہوئے تھے جے کہتے زورے نہ آیا ہوئے تو پھر چیک نہیں کرنا نا پھر اتھے ہی چیک کیش ہو گئے سی اتنا چیک کر کے لوگ بیت الخلاء میں چوئے تے تسی تک کو کھلیاں فضاواں پھرنے پہ ہو کہ نہیں اللہ نہ شکر ادا کرو جتنے وڈے اتنے ہی محتاج تسی اتنے وڈے نہیں ہو نا تسی محتاج نہیں ہو صاحبدار صاحب کلندر آدمی ماشاءاللہ موٹران دے بیٹھے نے پہنچ گیا اپنے رب تے یقین ہے مالک تے تعلق ہے انہاں پتہ ہے قرآن پڑھے حدیث پڑھے عالم فاضل آدمی اے مولی صاحب بھی بیٹھے اے بھی چنگا دلیر آدمی میں ہمیں تعریف نہ کرنا ہونا بڑی کنجوسی نہیں تعریف کرنا ہونا کہ غوث پاک میں نسبت ہے اس واسطے میں اس کا خیال کرنا تے نہ کوئی صاحبزادہ صاحب نہ کسی نال کوئی کلاشن کو پالے نہیں ہے جی کوئی باڈی گارڈ نہیں ہیں جی آگئے کیونکہ ایمان ہے میں نے بھی ماڑا جا تھوڑا جا ہے یا میں بھی ہیں جی آ رہا ٹھیک ہے لیکن انہاں خطیبان تک
انہاں ڈاکٹراں تکو انہاں بڑے بڑے جادو بیان شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹراں تکو جناب پیچھے بندوقاں لائیاں باڈی گارڈ باڈی تا ہے ہویا باڈی تے گارڈ ہویا چلیا میں انگریزی ایڈی نہ پڑھے آیا پر اتنا تے میں نے جی انپالا بھی پتہ ہے باڈی مینڈی ہے تے گارڈ ہوئے باڈی تیری ہے تے گارڈ ہوئے تے جس دی حفاظت گارڈ ہو خود کر رہا ہے تیری باڈی دی اینی باڈی کوئی نہیں ہوئے صرف تیری باڈی نہیں اینی باڈی میں کہنے کتھے لائیے اسانن عقل نہ لانی او اٹ جڑی مصری رند کے تے صحیح ٹھوک کے لاوے لفظاں ورتنا جاننا میں اللہ نے فضل دیا اے تیری میری باڈی نہیں اینی باڈی کوئی بھی ہوئے اس دا گارڈ جڑا ہے وہ باڈی گارڈ ہے تے جس نو پتہ ہے میرا گارڈ میری باڈی دا گارڈ ہے انہوں بندوقہ رکھنے نہیں کیڑی لوڑ ہے کوئی پیر صاحب انہوں بندوقہ رکھیا کہ میں دشمن باؤں پھر زیادتی کیتی ہو سی نے کسی لاتا ہے زیادتیاں کیتیاں اس نے دیتا ہے جی تے ہے جڑے مارنے تے آؤن انہوں مرنے تے آؤن تے ہے جڑے دہشت گردیاں تے تماکے پہ ہو رہے ہیں انہاں کہ کسی نہ بگاڑا ہے کسی ٹماٹر پائے اپنے تھیلے تے بیچارہ سودا کرنے کے وجہ دراپ ہوئی جی اڑ گیا یا بندہ ختم 50 بندہ مر گیا انہاں کے بگاڑے ہے یہ تو ایک خوف پھیلانے والی بات ہے ملک کو قوم کو ہراساں کرنے والی بات ہے یہ تو ایک منظم گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے ورنہ آپ نے جس سے کوئی زیادتی نہیں کی اس سے آپ کو ڈر کیا ہے اپنے مالک پر چھوڑے عقیدہ مطلب ہے آپ سکھاتے لوگوں کو اور ہیں اور ڈرتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں تو یہ کسی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا یہ بھی شرک ہے اور اس آج کل بڑے دعوے مار رہے ہیں شرک ہے یہ بھی شرک ہے فلانا شرک ہے شرکاں میں چھک کے اتھے آدھا نے جتھے بیچارہ آپ پیر چھکنا وہ اتھے تو نہ کھڑو باں اے مولوی اتھے تروپ کیا نے یہ بھی شرک ہے تے غوث پاک جنہ دا نام ہے نا لیا ان کے فتوح الغیب پڑھے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے آوے مولوی کوئی بڑا توحیدی جنہ غوث پاک دے اس توحید دے مقام تے کوئی پہنچیا ہوئے تسی کہہ دے صوفیاں کوئی پتہ نہیں تسی مامے لگنے ہو توحید نے تساں زیادہ توحید آنی توحید بیان کرنے نا چج نہیں تساں ہر گل چج نہ لوری سونی توحید بیان کرو رسول اللہ دی عزت کرو صوفیاء دی صحابہ دی عزت کرو تے پھر سونی گل کرو تے 4 بندے منسن بھی صحیح او توحید کیڑی ہوئی جناب تسی بیان کرو کہ بندہ بیزار ہوئے یار ہے تو توحید پہ بیان کرنا ہے اللہ جناب عزت دیتی قرآن وچ انہاں تے ولڈوزر پھیر گئے سارے انہاں بے عزت کر گئے تے اگر اللہ ایڈا ہی بندیاں دلیل کرنا ہے تو پیدا کیوں کیتا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اے نبیاں دا گروہ فرمایا قرآن میں کہ میڈا چنے آیا ہے گروہ ہے تسی عام جے ہو لسی نہیں حیثیت اے مکھن ہے نبیاں دا گروہ اللہ پہ چن کے تساں ویستے آننا پہ مقتدا بنا کے تے تسی انہاں دا لحاظ سلوک کرو جڑے چنے اللہ دے چنے منتخب اسمبلیاں آلے نہیں جڑے تساں جائیں چنے ایک تو تساں دے چڑے ہیں نا پھر تساں دے چڑے رنگ بھی لانے پہ نہیں تک ہونا کیونکہ چنے